بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ طلبہ کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم سبق نمبر 2 طبعی نقوش میں تغیر کے عوامل کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سبق میں سے ہم نے زمین کی سطح پر تبدیلیاں لانے والی جو قوتیں ہیں ان سے متعلق پڑھ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ 2 قسم کی قوتیں ہیں۔ ایک اینڈوجینیٹک قوتیں ہیں، اینڈوجینیٹک فورسز ہیں، جو کہ زمین کے اندرونی تہوں میں عمل پذیر ہوتی ہیں، یعنی زمین کے اندرونی تہہ میں ان کا عمل ہے، اور ان کی مثالیں زلزلہ اور آتش فشاں ہیں، جن کی وجہ سے قشر الارض یعنی زمین کی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح دوسری جو قوت ہے اسے ہم ایکسوجینیٹک قوتیں کہتے ہیں، ایکسوجینیٹک فورسز کہتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر جنم لیتی ہیں، یہ قوتیں زمین کے اوپر عمل پذیر ہیں، مثلا دریا، گلیشیئر اور ہوا، اور اسی صورت میں دیگر اور کئی عوامل ہیں جو کہ زمین کی سطح پر مسلسل تبدیلیاں لانے میں مصروف رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ دونوں قوتیں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہیں، بیک وقت کام کر رہی ہیں۔ ان قوتوں کی وجہ سے بننے والے خد و خال کو طبعی نقوش لینڈ فارمز کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم ان عوامل کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر مسلسل تغیر و تبدیلی کا عمل جاری ہے، زمین کی سطح مسلسل تبدیل پذیر ہے، اور نقوش میں زمین کی سطح کی جو نقوش ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، زمین پر طبعی نقوش بنانے والے ایکسوجینیٹک عوامل کئی ہیں۔ ان میں سے 3 اہم عوامل دریا، گلیشیئر اور ہوا کا ہم اس سبق میں مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم دریا سے متعلق پڑھتے ہیں کہ دریا کس طرح زمین کے طبعی نقوش کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، دریا یا ریور زمین کی سطح پر موجود قدرتی نقوش میں سے ایک اہم نقش ہے، اور یہ دیگر نقوش کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دریا کی وجہ سے زمین کی سطح پر زمینی کٹاؤ کے عمل اور اس کے بہاؤ کے نتیجے میں زرخیز مٹی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقلی کا عمل اور اس سے میدانی علاقے کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ یوں دریا میں بہنے والا پانی دراصل زمین کی سطح پر مزید فائدہ مند نقوش کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دریا سے کیا مراد ہے، یا دریا کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ تو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دریا ایسے راستے کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈھلوان کے زیر اثر بہتا ہوا چٹانوں کے ذرات کو کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تعریف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے، اور آپ کا جو آج کا سبق ہے وہ بھی صفحہ نمبر 8 سے شروع ہے۔ آپ لازمی طور پر سبق کو بھی کتاب کے اندر ضرور دیکھیں۔ عزیز طلبہ، آپ دریا کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دریا ایک قدرتی راستے میں پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ زمین کی سطح پر ڈھلوانی راستے پر پانی کے طویل بہاؤ کو دریا کہتے ہیں۔ زمین کی
سطح پر ڈھلوانی راستے پر پانی کے طویل بہاؤ کو دریا کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل کے ساتھ دریا کے عمل کو سمجھیں، ضروری ہے کہ ہم چند اصطلاحات کو، دریا سے متعلق چند اصطلاحات کو سمجھ لیں۔ دریا کا منبع، سورس آف اے ریور، وہ جگہ جہاں سے دریا بہنا شروع کرتا ہے، یعنی جہاں سے دریا شروع ہو رہا ہے، اس مقام کو ہم دریا کا منبع کہتے ہیں، سورس آف اے ریور کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہاڑی چوٹی بھی ہو سکتی ہے جس پر برف موجود ہو اور برف کے پگھلنے سے دریا کی صورت میں پانی ڈھلوان کی طرف بہنا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی چشمہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پانی ابلتا ہوا بہنا شروع کر دے دریا کی شکل میں، تو یہ بھی چشمہ بھی دریا کا منبع بن سکتا ہے۔ دہانہ یعنی ماؤتھ آف اے ریور، وہ جگہ جہاں دریا سمندر کے قریب پہنچ کر ختم ہوتا ہے، شاخدار بن جاتا ہے، اس مقام کو ہم دریا کا دہانہ یا ماؤتھ آف ریور کہتے ہیں۔ اسی طرح کورس، دریا کے منبع سے لے کر دہانے تک کے جو سارا راستہ، سارے جو راستے ہیں، دریا کا جو منبع ہے وہاں سے لے کر دہانے تک کے جو دریا کے سارے جو راستہ ہے اس کو ہم کورس کہتے ہیں۔ جس طلبہ کورس دریا کے منبع سے لے کر دریا کا جو دہانہ ہے، ماؤتھ ہے، وہاں تک کی تمام جو آپ کا دریا کا حصہ ہے اسے ہم کورس کہتے ہیں۔ اسی طرح معاون دریا، وہ چھوٹے دریا جو بڑے دریا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنا پانی بڑے دریا میں ڈال کر دریا کے بہاؤ کو مزید تیز کرتے ہیں، انہیں ہم معاون دریا کہتے ہیں۔ یعنی ایک بڑے دریا کے اندر چھوٹے دریا کے پانی آ کر جو شامل ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے دریا دراصل معاون دریا کہلائیں گے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح دریا کی شاخیں، اپنی آخری منزل میں دریا کئی شاخوں میں بڑھ جاتا ہے۔ جہاں دہانہ ہے، ماؤتھ ہے دریا کا، وہاں سے یہ کئی شاخوں میں بڑھتا ہے، اور یہ چھوٹے دریا جو بڑے دریا سے علیحدہ ہوتے ہیں، دریا کی شاخیں جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ یہ چھوٹے دریا بعد میں کسی نہ کسی جھیل میں یا سمندر کے اندر یہ ان کا جو سفر ہے، دریا کا جو سفر ہے وہ ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ، اپنی آخری منزل میں دریا کئی شاخوں میں بٹتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دریا اس سے نکل کر کچھ فاصلے تک سفر کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے دریا ہیں ان کو ہم دریا کی شاخیں کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب نیکسٹ موضوع ہے دریا کی منازل۔ ایک بڑے دریا کے راستے کو ہم 3 اہم منازل میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ملائی منزل یا کوہستانی منزل، نمبر 2 میدانی منزل، نمبر 3 ڈیلٹائی منزل۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ بالائی منزل یا کوہستانی منزل، بالائی یا کوہستانی منزل میں ڈھلوان بہت زیادہ اور دریا کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ یہ دراصل وہ منزل ہے جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے عزیز طلبہ کہ جہاں عمل کٹاؤ، ایروزن کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی دریا بہاؤ کے ساتھ زمینی کٹاؤ کے عمل کو جاری و ساری کرتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے زمین کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اس عمل کی صورت میں زرخیز مٹی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح دوسری منزل میدانی منزل ہے۔ عزیز طلبہ، جب دریا کا سفر پلین ہموار زمین کی طرف شروع ہوتا ہے تو زمین کی ڈھلوان کم ہو جاتی ہے، اس لیے دریا کی رفتار میں بھی کمی آتی ہے۔ اس منزل میں دریا عمل کٹاؤ کے ساتھ ساتھ دریائی مواد
کو ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے زرخیز مٹی جو دریا کے ساتھ بہتی ہوئی آتی ہے وہ دریا کے دونوں اطراف میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زرخیز میدانی علاقے وجود میں آتے ہیں۔ عزیز طلباء، دریا کا تیسرا حصہ یا تیسری منزل وہ منزل ہے کہ جو ساحل سمندر کے بالکل نزدیک ہوتی ہے۔ دریا کی یہ منزل ساحل سمندر کے بالکل نزدیک ہوتی ہے۔ اس منزل میں زمین کی ڈھلوان تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور دریا کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے، اور اس مقام پر زبردست مقدار میں پانی آ کر دریا کا پانی آ کر جمع ہوتا ہے، اور یہاں پر دریا شاخدار بنتا چلا جاتا ہے اور کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختصر سفر کے بعد دریا کسی سمندر میں یا جھیل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس منزل میں دریا کئی شاخوں میں بڑھتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے نتیجے میں تکونی شکل کا دلدلی علاقہ وجود میں آتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسے ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ اس کی اسی شکل کی بنیاد پر اسے ہم ڈیلٹا کا نام دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بھی یاد رکھیے کہ اس منزل میں دریا اپنے ساتھ لائی ہوئی چکنی مٹی کو اپنے دونوں اطراف میں، دریا کے دو جو پارٹ ہیں، دو کنارے ہیں، دونوں طرف بچھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ علاقہ، یہ زمینی میدانی علاقہ بھی ایک زرخیز میدانی علاقے میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے وجود میں آتا ہے۔ عزیز طلباء، دریا اپنے منبع سے دہانے تک سفر کے دوران، بہاؤ کے دوران مختلف اشکال کے طبعی نقوش بناتا رہتا ہے۔ آئیے ہم دریا سے بننے والے اہم نقوش کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، وی نما وادی۔ بالائی منزل میں دریا کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ جب پہاڑوں سے ڈھلوان کی طرف دریا بہنا شروع کرتا ہے تو رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ بہاؤ کی رفتار عمودی ڈھلوان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کٹاؤ بھی عمودی رخ میں زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلا طبعی نقش وی نما وادی ہوتا ہے۔ یعنی جب پہاڑوں سے دریا بہنا شروع ہوتا ہے، پہاڑوں پر موجود، چوٹیوں پر موجود برف کے پگھلنے سے پانی کے بہاؤ ڈھلوان کی طرف ہوتا ہے، تو اس عمل میں جہاں دریا بننے کا عمل ہوتا ہے وہیں بہاؤ، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کٹاؤ کا عمل ہوتا ہے، زمین کٹتی ہے، اور اس صورت میں پہاڑ منقسم ہو کر وی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یوں ایک وادی کی صورت بن جاتی ہے جس کو ہم وی ویلی، وی شیپڈ ویلی یا وی شکل کی وادی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، نمبر 2 آبشار ہے۔ آبشار کا مطلب ہے پانی کا اونچائی سے نیچے کی طرف گرنا۔ دریا اپنی بالائی منزل میں اوپر کی سطح میں، یعنی پہاڑوں کی طرف سے جب اس کی روانی شروع ہوتی ہے، دریا شروع ہوتا ہے تو راستے میں بہت سی آبشاریں بناتا ہے۔ بعض اوقات چٹانوں کی اوپر کی تہیں سخت ہوتی ہیں جبکہ نیچے کی تہیں نرم ہوتی ہیں، لہٰذا نرم حصے میں بہت جلد تراش خراش ہو جاتی ہے جبکہ سخت چٹانیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اس طرح آبشاریں وجود میں آتی ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی آبشار نیاگرا فالز ہے جو کہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر موجود ہے۔ عزیز طلباء، نمبر 3 ہے پیچ و خم یا میانڈر۔ جب دریا میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار ایک طرف تو سست ہو جاتی ہے اور ڈھلوان میں بھی بتدریج کمی آ جاتی ہے۔
دریا کا میدان بہت وسیع ہو چکا ہوتا ہے، اسی طلبہ یہی وہ حصہ ہے، وہ مقام ہے کہ جو کہ طویل آپ کا ہے۔ دریا کے 3 جو بنیادی منازل ہیں، ان میں سے سب سے طویل جو منزل ہے وہ اسی پیچ و خم پر مشتمل ہے، میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ جب دریائی مواد ریت، مٹی، کنکر، پتھر کسی جگہ زیادہ جمع ہو جائے تو یہ دریا، ظاہر سی بات ہے، دریا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو یوں دریا اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس طرح دریا کے راستے میں پیچ و خم بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی پیچ و خم بننے کا عمل کو ہم میانڈر کہتے ہیں، عام زبان میں پیچ و خم کہتے ہیں، جغرافیائی اصطلاح میں ہم اسے میانڈرز کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران، اس پیچ و خم کے دوران جھیلیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی دریا کا پانی پیچ و خم کی وجہ سے دوسری سمتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح جھیلیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تاہم دریا اپنی بہاؤ کو آگے جاری رکھتا ہے، اور یوں پیچ و خم کے ساتھ ہی دریا پیچ و خم بناتے ہوئے، میانڈرز کو بناتے ہوئے دریا آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ ہے سیلابی میدان اور قدرتی پشتیں۔ جب دریا پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہاڑی منزل کی نسبت میدانی منزل میں وادی کی جو ڈھلوان ہے وہ کم ہوتی ہے۔ میدانی منزل میں عمودی کٹاؤ کم اور اطرافی کٹاؤ، یعنی آس پاس جو دریا کے جو 2 کنارے ہیں، ان 2 کناروں میں جو کٹاؤ کا عمل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح دریا کی وادی بہت چوڑی ہو جاتی ہے، اور یعنی میدانی علاقے کی جو وادی ہے وہ کافی چوڑی ہوتی ہے، اس لیے وادی کو دریا کا سیلابی میدان کہا جاتا ہے۔ اس وادی کو دریا کا سیلابی میدان کہا جاتا ہے۔ دریا اس منزل میں اپنے اطراف کو زیادہ کاٹتا ہے، اپنی سطح پر کٹاؤ کم اور تہوں میں تہ نشینی کا جو عمل ہے وہ بھی زیادہ کرتا ہے، یعنی کٹاؤ کے عمل کی وجہ سے دونوں کناروں میں مٹی کی تہ نشینی کا عمل ہوتا ہے، لہذا دریا کی جو یہ گزرگاہ ہے یہ بلند ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح یہ ایک پشتے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس عمل سے دریا کے جو کنارے بنتے ہیں، اسی بنیاد پر چونکہ پشتے کی شکل یا صورت بنتی ہے، تو اسی بنیاد پر اسے قدرتی پشتے یا بند کہتے ہیں۔ اس طرح آخر میں دریا زمین کی سطح پر جو نقش بناتا ہے اسے ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ میدانی منزل طے کرنے کے بعد دریا اپنی آخری منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں دریا کی رفتار بے حد سست ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر بڑی مقدار میں دریا کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس منزل میں تراش، خراش اور عمل کٹاؤ ختم ہو جاتا ہے، اور دریا صرف دریائی مواد کی تہ نشینی کرتا ہے، یعنی جو اپنے ساتھ چکنی مٹی لے کر آتا ہے اسے آس پاس بکھیر دیتا ہے۔ یہ مواد نہایت باریک ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سمندر کے نزدیک دریا کے راستے کی ڈھلوان بہت معمولی ہوتی ہے، اس طرح ذرا سی رکاوٹ دریا کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیتی ہے، یعنی اس مقام پر دریا مختلف حصوں میں شاخوں میں منقسم ہو کر چھوٹے چھوٹے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مواد کی آہستہ آہستہ جمع ہونے سے یہ علاقہ ایک تکون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی بنیاد پر ہم اسے ڈیلٹا کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ڈیلٹا دراصل وہ مقام ہے دریا کا، وہ منزل ہے کہ جہاں دریا شاخوں میں تبدیل ہو کر آگے کسی جھیل میں یا اکثر و بیشتر سمندر میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔
عزیز طلبہ، دریا 5 قسم کے طبعی نقوش بناتا ہے۔ نمبر 1 وی نما وادی، نمبر 2 آبشار، نمبر 3 پیچ و خم، نمبر 4 سیلابی میدان اور قدرتی پشتے، اور نمبر 5 ڈیلٹا۔ اس طرح زمین کی سطح پر دریا کی وجہ سے یہی 5 قسم کے طبعی نقوش ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سے التماس ہے کہ آپ دریا سے متعلق جو اصطلاحات ہیں انہیں زبانی یاد کریں، جو کہ صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے، اور اس سبق سے اہم نکات رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی ذہن نشین کریں تاکہ آپ معروضی سوالات یا مختصر سوالات کے جوابات بآسانی لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔